پرویز مشرف نے اپنے ابتدائی 5-6 سالوں میں اس ملک کی صدیوں پرانی تہذیب و اخلاقی زندگی پر جس طرح عالمی سرپرستی اور مارشل لا کی طاقت سے جدید مغربی اخلاقیات اور آزادانہ جنسی ماحول کو مسلط کیا تو ول ڈیورانٹ کے بتائے ہوئے ان معاشروں کی یاد تازہ ہو گئی جہاں جب بھی ایسا کچھ کیا گیا تو لوگوں میں اس کے رد عمل کے طور پر کٹر مذہبیت پیدا ہوئی اور انہوں نے بزور قوت سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ان دنوں پاکستان میں بھی ویسا ہی آتش فشاں پھٹنے کو تیار ہے۔ عوام کے جذبات کی ترجمانی مذہبی قیادت کیا کرتی ہے، لیکن مشرف دور میں پاکستان کی پوری مذہبی سیاسی قیادت MMA کے گروپ میں مشرف کی سیاسی بصیرت کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی۔ ایسے میں ایک پرامن پاکستانی معاشرے میں کچھ گروہ منظم ہونا شروع ہو گئے جو اپنے ارد گرد پھیلی اس بے راروی کی لہر کو بزور قوت بدلنا چاہتے تھے۔ اس کا عملی اظہار دارالحکومت کے بیچوں بیچ لال مسجد اور جامع حفصہ سے ہوا۔ سارا احتجاج فحش مواد اور مساج پارلروں کے خلاف تھا، لیکن عالمی عشیرباد اور قوت کے نشے میں مست حکمرانوں نے ان چند ہزار مرد و خواتین کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لال مسجد اور جامع حفصہ کے طلباء و طالبات جن کے جرائم کی سزا چند ماہ بھی نہیں بنتی تھی، انہیں ٹینکوں کے گولوں اور بندوقوں کی گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس سانحے کے بعد کا پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان تھا۔ جس سرزمین نے کبھی خواب میں بھی خود کچھ حملہ آور نہیں دیکھا تھا، وہاں اگلے چند برسوں میں 70,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ طاقت سے کچلنے اور ہر قسم کی مذہبی آواز کو دبانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی الزام کافی تھا: دہشت گرد۔ اس کے بعد اس ملک میں کسی بے گناہ ملزم کے حق میں بھی بولنا جرم ہو گیا، اور ایسے شخص سے دوستی رکھنا تو سہولت کاری کے ضمن میں گنا جانے لگا، جس کو جب چاہا جہاں سے چاہا اٹھا لیا گیا اور لاپتہ کر دیا گیا۔ پورے معاشرے میں ہر وہ شخص سہم کر رہ گیا جو قدیم اخلاقی زندگی کے خواب آنکھوں میں بسائے ہوئے تھا۔ پولیس کی چیک پوسٹیں اور ناکے جہاں کبھی ایسے لوگوں کو روک کر تلاشی لی جاتی تھی جن کی صورتحال اور چال ڈھال بدماشوں جیسی ہوتی تھی، وہاں اب ایسے لوگ روکے جانے لگے تھے جن کے ماتھوں پر محراب اور ٹخنوں سے اوپر شلواریں تھیں۔ موسیقی کے کنسرٹ پر لاؤڈ سپیکروں کی ٹیکنالوجی دن رات نکھرنے لگی اور مسجدوں کے سپیکر شر انگیزی اور فتنہ پردازی کے نام پر اتارے جانے لگے۔ جرم ایک جیسا ہوتا، لیکن یونیورسٹیوں کالجوں میں ہونے والے جرم کی پردہ پوشی کی جاتی اور مدرسے میں ہونے والے جرم کو مہینوں ذرائع ابلاغ پر اچھالا جاتا۔ جس طرح یورپ نے نفرت انگیز گفتگو کا ہتھوڑا ہاتھ میں پکڑا اور ہر مخالف کا سر کچلنا شروع کر دیا، اسی طرح پاکستان میں بھی دہشت گردی، شدت پسندی اور مذہبی منافرت کی تلواریں صاحبان اقتدار کے ہاتھ میں آئیں، اور پھر جس کسی نے بولنا چاہا اس کی زبان، جس نے احتجاج کرنا چاہا اس کے دست و بازو، اور جس نے گروہ بندی کی کوشش کی اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ خاندانوں کے خاندان سہم کر رہ گئے۔ اس کی ایک مثال علامہ اقبال پارک لاہور کے دھماکے میں مرنے والے ایک بے گناہ کی ہے کہ جب اسے دہشت گرد قرار دیا گیا تو پورا خاندان 2 سال تک سماجی نفرت کی علامت بنا رہا، مگر 2 سال بعد اس کی بے گناہی بھی ذلت کا ازالہ نہ کر سکی۔ جس طرح ترقی یافتہ جدید مغربی تہذیب کا مرکز و محور عورت کو قرار دے کر اس کی چکا چون میں نئی اخلاقیات کو جنم دیا گیا تھا، پاکستانی معاشرے میں بھی زبردستی عورت کو تہذیبی ترقی، معاشی استحکام اور نرم خو معاشرے کی علامت بنا دیا گیا۔ اس کے کسی بھی قسم کے طرز عمل پر سوال اٹھانے پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی۔ شروع میں چند لوگوں نے اسلام، اخلاق، روایات اور معاشرت کے حوالے سے اس مادر پدر آزاد ماحول پر تنقید کی، لیکن پھر ان آوازوں کو پہلے مین سٹریم میڈیا پر دبا دیا گیا اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پر گالی بنا دیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان اور جس جیسے لاتعداد ہتھیار ہر ایسے شخص کے سر پر لہرانے لگے جس نے کسی خاتون کی آزادی، لباس، ماحول یا اخلاقی جرم کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 5 سالوں کے عرصہ میں وہ تمام جنس زدہ اخلاقیات اس ملک پر قانونی شکل میں مسلط کی گئیں جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے خاندانی تشدد کا بل پاس کر کے ہر خاتون یا بچے کو باب سے بغاوت کا قانونی اختیار دے دیا۔ چند استثنائی واقعات کا بہانہ بنا کر اسلام قبول کرنے پر پابندی کا بل سندھ اسمبلی نے پاس کیا۔ یہاں تک کہ قومی اسمبلی نے خواجہ سراؤں کا بہانہ بنا کر ایک ایسا قانون پاس کیا جس کے تحت کوئی شخص آزادانہ ہم جنس پرستانہ زندگی گزارنے کے لیے خود کو نادرہ میں بحیثیت خواجہ سرا جب اور جس عمر میں چاہے رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ نصاب تعلیم، میڈیا اور سرکاری قوانین کے ظالمانہ ہتھیاروں کے استعمال سے وہ سب آوازیں دب سی گئیں جو تھوڑا بہت احتجاج کر لیتی تھی، اور عام آدمی ان کی وجہ سے خود کو تسلی دے لیتا تھا۔ آج چاروں جانب سناٹا ہے۔
کیا آج اگر راہ چلتی عورتوں پر جنسی تشدد بڑھ رہا ہے تو کوئی عالم دین یا عام شخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پورے زور سے میڈیا پر سنا سکتا ہے کہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی؟ کوئی یہ گفتگو کر سکتا ہے کہ جو اسلام حج پر عورت کو محرم ساتھ رکھنے کی تلقین کرتا ہے وہ آزادانہ اختلاط کا کیسے قائل ہو سکتا ہے؟ یہ تو دلائل مذہبی لوگوں کے تھے، لیکن اگر کبھی کسی نے مغرب کی 100 سالہ تاریخ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زینب جیسی بچیوں کا قتل اس جنسی ہیجان سے پیدا ہوتا ہے جو معاشرے میں فحاشی کو عام کرنے پر نوجوانوں میں جنم لیتا ہے، تو چینلوں پر بیٹھے اینکرز خونخوار آوازوں سے اس پر برس پڑتے ہیں۔ اگر کوئی ہزاروں سیریل کلرز کے نفسیاتی تجزیے لوگوں کے سامنے رکھے، یہ بتائے کہ ایسے کئی ہزار پاگل اور جنونی جنہوں نے لاکھوں عورتوں کو قتل کیا ان کا خمیر اس مادر پدر آزاد جنسی ماحول سے اٹھا تھا، تو لوگ اسے قابل گردن زنی قرار دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ لاش کے ساتھ زیادتی کرنے والے مریضوں کے مرض کی طبی وجوہات میں جدید دور میں نیکروفیلیا جنسی زندگی میں نئے نئے تجربات کی خواہش پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو چند باولے آپ کو پاگل کہنے لگتے ہیں۔ اگر آپ یہ اعداد و شمار بتائیں کہ چہروں پر سب سے زیادہ تیزاب انگلینڈ میں پھینکا جاتا ہے، بے گناہ عورتوں پر حملہ کرنے والے درندے یورپ میں بستے ہیں اور مسلمان ممالک ان سے خالی ہیں، تو پھر بھی آپ کی آواز کو صدا بصحرا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے آج کا ماحول اور جبر کا عالم، جس میں آپ کسی بھی جنسی تشدد یا اخلاقی بے راہ روی کے حوالے سے مکمل سچ نہیں بول سکتے۔ آپ غلاظت کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اسے پھولوں کی کیاری کہنے پر مجبور ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے اور جدید نفسیات اس بات کی قائل ہے کہ اللہ نے انسان کی بنیادی جبلتوں میں کھانا، سونا اور جنس کے ساتھ ایک جبلت حیا بھی رکھی ہے۔ حیا وہ جبلت ہے جو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بے حیا معاشرہ زبردستی مسلط کیا تو جا سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک تاریخ کے صفحات پر قائم نہیں رہتا۔ معاشرہ اپنی کوکھ سے ایسے لٹھ مار گروہوں کو پیدا کرتا ہے جو ساری بساط الٹ کر رکھ دیتے ہیں، جیسے انگلینڈ میں الزبتھ اول کے بعد کرومویل، انقلاب فرانس کے بعد نپولین اور روم میں سیزر بورجیا کے بعد سخت گیر عیسائیت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔